السلام علیکم۔ پروگرام خبر اور تبصرہ کے ساتھ آپ کا میزبان میجر ماجد اپنے ساتھی طاہر نام شیخ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، جہاں کرونا سے نپٹنے کے لیے دنیا اپنی بھرپور کوششیں کر رہی ہے، وہاں کرونا بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنی حشر سامانیوں کا بندوبست کیے جا رہا ہے۔ آج عالمی سطح پر جو اس سلسلے میں سب سے تشویشناک خبر میری نظر میں گزری وہ یو این کی ریفیوجی ایجنسی کی ہے، جو انہوں نے اسکائی نیوز کو بتایا ہے کہ یمن شاید اس دنیا کے نقشے سے مٹ جائے۔ اس کی تفصیلات اس طریقے سے بیان کی گئی ہیں کہ یمن میں چونکہ میڈیکل فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، وہاں گزشتہ 5 سال کے جنگ و جدل میں وہاں یہ صورتحال ہے کہ وہاں کسی قسم کے ہاسپٹل نہیں ہیں، وہاں میڈیکل ایڈ کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس طریقے سے سعودی عرب میں 32,000 لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے، اسی طرح اب یہ یمن میں جا رہا ہے، اور یمن میں کوئی اس کا حساب کتاب رکھنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے یو این کی ریفیوجی ایجنسی نے اس امکان کو ظاہر کیا ہے کہ اگر اس سلسلے میں ابھی فوراً کچھ نہ کیا گیا تو یمن شاید اس دنیا کے نقشے سے مٹ جائے۔ یہ ایک بہت ہی تشویشناک خبر ہے، بالخصوص عالم اسلام کے لیے ہمیں اس متعلق توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شیخ صاحب، یہاں بھی آج کچھ نئی پالیسیز کا اعلان کیا جا رہا ہے کرونا کے متعلق، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ جو ٹی ٹی آئی ٹیسٹ ہے اس کے متعلق وہاں سے شروع کریں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ اس کا ہمارے ساتھ ذاتی طور پر تعلق ہے، ہر بندے نے اس مراحل سے گزرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب آپ کو پتہ ہے اس کا جو آفیشیل باقاعدہ جو فل فلیج ہے وہ تو 1 جون سے سٹارٹ ہے، لیکن ٹرائل بیسس پہ 3 جو نیشنل ہیلتھ سروس کے 3 بورڈز ہیں، 5 لیناکشائر اور ہائی لینڈز، ان تینوں میں ٹرائل بیسس پہ آج سے سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ 600 جو مطلب وقت سے پہلے ٹرائل بیسس، مطلب ظاہری بات ہے ان کی تیاریاں ہیں، مطلب اس لیے اس میں وہ جو 1 جون سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں انہوں نے 2,000 آدمی ایکسٹرا بھرتی کیے ہیں جو کہ لوگوں کے ٹیسٹ لیں گے، 15,000 ٹیسٹ ڈیلی لیا جائے گا۔ لیکن یہ جو ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا، آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں ایک چیز ہے، یہ جو لوگ ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں پہلے وہ ٹرائل بیسس پہ کرتے ہیں، ایک پروسیجر ہے، یہاں ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ جی وہ ٹیلی فون نئے لگانے ہیں، کوئی نیا سسٹم ہے تو پہلے ٹرائل بیسس پہ دیکھتے ہیں، کسی خاص علاقے میں لگایا جائے گا، اس کے رزلٹس دیکھے جاتے ہیں، لوگوں کی کمپلینٹس تو دیکھی جاتی ہے، کیا اس کے پازیٹیو کوئی اثرات ہیں نہیں ہیں، یہ سارا کچھ چیک کرتے ہیں۔ تو ٹرائل بیسس پہ آج سے سٹارٹ کر دیا گیا ہے 3 ہیلتھ بورڈز میں، لیکن وہ 600 کا سٹاف ہے نیشنل ہیلتھ سروس کا، وہی کرے گا یہ 3 مختلف ہیلتھ کونسل جو ہیں ان میں یہ کام کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ 1 جون سے یہ شروع ہوگا فل۔ اور یہ جو پروگرام ہے یہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، انفیکشن روکنے کے لیے ایک انتہائی اہم پروگرام ہے، اور اسی کی بیس پہ ہی انہوں نے جو پابندیاں نرم کرنی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کرنی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں پابندیوں کے نرم، کیونکہ جمعرات کو میرا خیال ہے اعلان کر رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا کس قسم کی پابندیاں نرم کرنے جا رہے ہیں، یہ جو ایپ آ رہی ہے جی، اس کا ایپ کا کیا پروسیجر کیا ہوگا؟ وہ بھی تو اس مہینے کے آخر سے بتا رہے ہیں جی کہ نئی ایپ لائی جا رہی ہے۔ وہ اس مہینے کے آخر میں وہ نئی ایپ آ رہی ہے۔ وہ یہ 2 طرح کی ایپس ہیں، ایک اسکاٹ لینڈ کی ہے، ایک انگلینڈ کی ہے۔ انگلینڈ نے ٹرائل بیسس پہ اس کا سٹارٹ کر دیا ہے آئل آف وائٹ سے، جی، تو ان کے وہ رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں، وہ ٹیلی فون کے تھرو وہ جو ایپ ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ بھئی آپ کے قریب جو دوسرا شخص ہے اس کو کرونا وائرس ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسکاٹ لینڈ کی اپنی ایپ ہے، تو ابھی ایپ کی انہوں نے ٹرائی نہیں کی ہے، تو ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے، لیکن کہا تو جا رہا ہے کہ ایپ بھی آئی ہے۔ ایپ آ گئی ہے، بلکہ وہ بھی اسی کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جائے گی۔ 2 ہفتے کے بعد جو ایپ ہے وہ بھی سٹارٹ کی جا رہی ہے، اور وہ آپ کو پہلے بتا دے گی کہ یہ جو آدمی 6 فٹ کے فاصلے پہ اس کو کرونا ہے، تو اس کو وہ جو ایپ ہے وہ آپ کو پہلے بتا دے گی، اور لوگ اس کو علیحدہ کر لیں گے اور چلے جائیں گے، اسے ڈسٹینس کر لیں۔ شیخ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا ٹاپک پہ آگے کی طرف جائیں، آپ نے یہ بتایا کہ یہ 2,000 ورکر بھرتی کیے گئے ہیں اور یہ لوگوں کو رینڈملی ٹیسٹ کریں گے۔ اس کا ٹیسٹنگ کا پروسیجر کیا ہوگا؟ یہ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں تاکہ عام لوگوں کو پتہ ہو، وہ پریشان نہ ہو جائیں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہو۔
جی ٹیسٹنگ کا آج سے انہوں نے کیا رینڈملی ہوگا یا کہ گھروں گھروں میں جائیں گے یا ایکچولی آج سے انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے ایک چیز کہ ہر آدمی جس کی عمر 5 سال سے زیادہ ہے وہ ٹیسٹ کے لیے درخواست دے سکتا ہے، بک کروا سکتا ہے اپنا ٹیسٹ. مطلب اب آپ والنٹیئرلی بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں؟ پہلے نہیں دے سکتے تھے، اب مطلب اب جو ہے ہر آدمی جو ہے جس کی عمر 5 سال سے زیادہ ہے وہ ٹیسٹ کے لیے بکنگ کروا سکتا ہے اپنی. اچھا یہ بکنگ کہاں ہوگی؟ یہ بکنگ ان کا ایک فون نمبر ہے، کال نمبر ہے. اچھا آپ اس پہ فون کریں. اور جو موسٹلی اس وقت ٹیسٹ کر رہے ہیں سب سے بڑا جو ٹیسٹ سینٹر ہے یہ گلاسگو ایئرپورٹ پہ ہے. ٹھیک. وہاں کو جو کار پارک ہے لانگ سٹے کار پارک وہاں پہ بتایا گیا ہے. جو اس طرف سٹرلنگ کی سائٹ کا ہے ایک وہ ایک سٹرلنگ میں فالکرک میں ہے. تو اس ڈفرینٹ علاقوں میں انہوں نے نا یہ ٹیسٹنگ کے سینٹر بنا دیے ہیں. وہاں سے آپ ٹیلی فون انہیں کریں، وہ آپ کو بکنگ جو ہے اور وہ آپ کو ٹائم بتا دیں گے کہ آپ سو ٹائم پہ ادھر آ جائیں، اس ٹائم پہ آپ چلے جائیں. اچھا وہ جو ٹیسٹ کا رزلٹ ہے کتنے دن میں آتا ہے؟ یہ موسٹلی جو ہے نا یہ کئی جگہ اب تو 4-6 گھنٹے لگتے ہیں. پہلے ویسے انہوں نے ٹائم دے رہے تھے 48 آورس، لیکن ایکچولی 8-10 گھنٹے میں یہ رزلٹ آ جاتا تھا. پھر رزلٹ آپ کو کیا آپ کے فون پہ آپ کو بتایا جاتا ہے؟ وہ ای میل آ جاتی ہے آپ کو. اچھا ٹھیک. ای میل آ جاتی ہے گھر میں، یا فون پہ اگر کہا ہے آپ نے تو وہ آپ کو گھر میں رزلٹ پہنچ جائے گا. میں نے بھی احتیاطاً کروایا تھا. اچھا تو ہم نے جو سٹرلنگ کا سینٹر ہے وہاں پہ بکنگ کرائی تو انہوں نے ٹیسٹ کیا اور تقریباً میرا 12 گھنٹے کے بعد رزلٹ آ گیا. ٹھیک. انہوں نے ای میل کر دیا؟ ای میل کر دیا تو آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے. لیکن اب تو ایک تو انہوں نے کمپلسری کیا ہے، جتنے بھی کیئر ورکرز ہیں سب کے لیے انہوں نے کمپلسری کر دیا ہے. ٹھیک. جو نرسیز ہیں، ہیلتھ اور کیئر ورکرز سب کے لیے. اس کے علاوہ اب ہر کوئی کروا سکے گا. ٹھیک. ہر آدمی جو ہے، اور وہ جو سٹاف آئے گا 2000 والا وہ رینڈملی کرے گا لوگوں کو گھروں میں کسی طریقے سے بھی وہ کر سکتے ہیں. وہ پروسیجر طے کریں گے کہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے تفصیلات نہیں بتائی ہیں. ٹھیک. میں یہی اصل میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آیا وہ گھروں میں جائیں گے یا کہ کسی روڈ پہ کہیں بلاکیج مختلف جگہ پہ لگائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو ڈیٹا ہوگا سارا کہ کس کا ہو گیا ہے کس کا نہیں ہو گیا. وہ نام بتائے گا بندہ تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا کس کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو وہ اسی وقت کر لیں گے. کیونکہ یورپ میں یہ بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ موٹر وے پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، جو گاڑی آتی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، نہیں ہوا تو اس کا ٹیسٹ اسی وقت کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو، یا لوگوں کے پاس اپنے موبائل پہ ہر ایک کے پاس اپنا اپنا رزلٹ ہے. تو یہ جمعرات کو نکولا سٹرجن جو ہے وہ اس حصے میں کچھ اعلانات کرتے جا رہی ہیں، جس میں جیسے کہ آپ ابھی فرما رہے تھے ایز ڈاؤن کی جو پابندیاں ہیں. ہاں جی. ان میں مثلاً وہ جس طریقے سے انگلینڈ نے کچھ ایز ڈاؤن کی. اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی لیٹسٹ فگر کیا ہے؟ کیا مطلب کہ آر نمبر کچھ کم ہو گیا ہے یو کے میں، یا ہماری شرح مواد تو کافی حد تک کم ہو گئی ہے؟ الحمدللہ جو آج کا رزلٹ آئے، جو آج کی رپورٹ آئی ہے، صرف 2 آدمی انہوں نے رپورٹ کی ہیں جو جن کی کرونا کی وجہ سے موت ہوئی ہے. کرونا کی وجہ سے جو اسکاٹ لینڈ میں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویکینڈ کے جو رزلٹس ہیں وہ پوری تفصیل سے نہیں آتے ہیں. ہو سکتا ہے کل تعداد زیادہ آ جائے، لیکن بہرحال 2 کی تعداد جب سے یہ شروع ہوا ہے سسٹم بہت کم تعداد ہے، کبھی بھی نہیں ہوئی، اتنی کم کبھی بھی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یو کے میں تو اوور آل جو انہوں نے رپورٹ دی وہ بھی 400 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. یو کے بہت بڑا کنٹری ہے. جو یو کے جو ہے نا، ہم صرف اسکاٹ لینڈ کی آبادی صرف 5.5 ملین ہے، یو کے کی 65 ملین سے زیادہ ہے، 70 ملین کے نزدیک. مطلب میں ایک فگر کی بات کر رہا تھا، لیکن وہاں بھی اموات جو 1000 کے قریب جا رہی تھیں یا وہ کم ہو گئی، وہ اب کم ہو کے آدھے سے کم ہو گئی ہیں. میرا اصل میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ کافی حد تک اس کو کنٹرول کیا گیا ہے. جی الحمدللہ کچھ ایسی نظر آ رہا ہے کہ جو لوگوں نے پابندیاں اختیار کی تھیں لاک ڈاؤن کے سلسلہ میں، سوشل ڈسٹینسنگ کی اور یہ ساری، ان کے رزلٹس آنے شروع ہو گئے. رزلٹ آنے شروع ہو گئے. جی اب میں چاہوں گا کہ ابھی یہاں سنا ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کے لیے اس مہینے کے آخر میں 28 تاریخ کی ڈیٹ دی جا رہی ہے. میرا خیال ہے تفصیلات تو پرسوں جمعرات والے دن بتائیں گے، لیکن میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ کس قسم کی لاک ڈاؤن میں نرمیاں کی جا رہی ہیں. میرے خیال میں زیادہ تر تو وہی ہیں جو کہ انگلینڈ نے کر چکا ہے. مثلا پہلی چیز تو ایک طے ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ آپ نے رکھنی ہے. وہ تو آپ سمجھ لینا کہ آپ کی لائف کا حصہ ہو گیا، پارٹ آف لائف ہے. ابھی جب تک ویکسین نہیں آ جاتی 1.5-2 سال تو اسے پارٹ آف لائف سمجھیں. پارٹ آف لائف سمجھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ان میں یہ ہے کہ آپ پارک میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں.
ٹھیک. پہلے تو اسکاٹش گورنمنٹ نے صرف ایک رعایت دی تھی کہ پہلے صرف دن میں ایک بار آپ ایکسرسائز کے لیے جا سکتے تھے، اب انہوں نے اس سے زیادہ کر دیا ہے، جتنی بار جی چاہے جائے. لیکن جو نئی پابندیاں وہ ختم کر رہے ہیں ان میں یہ ہوگا کہ آپ پارک میں جا سکتے ہیں، جا کے بیٹھ سکتے ہیں، کسی دوسرے آدمی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن فاصلہ رکھنا ہے 6 فٹ کا. اس کے علاوہ کسی دوسری فیملی کے آدمی کے ساتھ بھی اس وقت آپ انٹریکشن کر سکتے ہیں. اب تو پہلے آپ تو نہیں کر سکتے. آپ تو نہیں کر سکتے، اب تو صرف آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، کسی دوسری فیملی کے ساتھ نہیں جا سکتے. ایون کہ آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھنے نہیں جا نہیں جا سکتے، سکتے. اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ملنے کے لیے ان کے گھروں میں نہیں جا سکتے، کسی کے ساتھ نہیں جا سکتے سوائے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں. بس آپ نے وہیں تک ابھی تک کیا ہے. ابھی تک یہی ہے. تو وہ یہ چینج کر رہے ہیں. وہ اب یہ ہے کہ آپ کسی دوسری فیملی کے آدمی سے بھی مل سکیں گے، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی پڑے گی. اس کے علاوہ آپ فشنگ کر سکتے ہیں، پارک میں جا سکتے ہیں، گولف کھیل سکتے ہیں، گارڈن سینٹر میں جا سکتے ہیں. گارڈن سینٹر کھول رہے ہیں. گارڈن سینٹر جو ہے وہ کھول رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد آؤٹ ڈور جو کام ہے، مثلاً بعض لوگ وہ فرنٹ گارڈن آپ کا صاف کرتے ہیں. جی جو ٹھیک ہے، آپ گارڈنر وغیرہ جو بھی ہیں، گارڈنر کا کام ہے، یا اور بھی کوئی کام ہے، کوئی پینٹ کرنا ہے باہر مکان کے. اچھا، اس طرح کے جو لوگ ہیں آؤٹ ڈور جو کام کریں گے وہ یہ ان کو مطلب ایک قسم تو یہ جابیں بھی کھل رہی ہیں. یہ جاب کی بات ہے. ٹھیک. یہ ایک طرح کی جابز ہیں کہ آؤٹ ڈور کام جو ہیں ان کو وہ الاؤ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں پھر تو کنسٹرکشن کو بھی الاؤ کر رہے ہوں گے. ابھی انہوں نے ڈیٹیلز نہیں دی ہے. ڈیٹیلز تھرسڈے کو آئے گی. ہو سکتا ہے کنسٹرکشن کو وہ الاؤ کر دیں، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کی جو پرائرٹیز ہیں کنسٹرکشن ہے، مینوفیکچرنگ ہے اور ریٹیل ہے. یہ 3 مین چیزیں ہیں جن کو وہ سب سے پہلے کریں گے. انہوں نے ایک کونسل بنا دیا جو 14 گروپس ہیں، وہ دیکھے گی کہ یہ 14 کیٹیگریز انہوں نے بنا دی ہیں کہ وہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں جن کو وہ پہلے آگے لے کے آئیں گے. لیکن 3 یہ فرسٹ ہیں، مینوفیکچرنگ، ریٹیل اور جو تیسری میں نے ابھی بتائی کنسٹرکشن. یہ تین انڈسٹری جو ہے ان کو یہ رکھیں گے. تو ایک نئی چیز بھی آج انہوں نے کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اسکاٹ لینڈ میں یا پورے ہر جگہ یہی تھا کہ کرونا کی نشانیاں کیا ہے. ایک تو ہے مسلسل کھانسی اور دوسری تیز بخار. یہ کرونا کی 2 بڑی نشانیاں ہیں. وہ جو آفیشلی بتائی گئی تھی کہ یہ اگر آپ کو تو اس کا مطلب آپ کو کرونا ہو سکتا ہے. کرونا ہو سکتا ہے، جی ہاں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ 2 نشانی ہیں وہ فوری طور پہ خود کو آئسولیٹ کر لے. اب کیا ہوا ہے، انہوں نے 2 نئی نشانیاں بتا دی ہیں. ایک آپ کی سونگھنے کی حس، اسمیلنگ، اور ٹیسٹ، ذائقے کی حس. جی. اگر آپ فیل کرتے ہیں، کوئی آدمی فیل کرتا ہے کہ اس کے ذائقے کی قوت ختم ہو گئی ہے، اس کے سونگھنے کی قوت ختم ہو گئی ہے، تو وہ سمجھے کہ اس کو کرونا ہو گیا ہے، تو وہ خود کو علیحدہ کر لیں. ٹھیک. یہ 2 انہوں نے نئی نشانیاں بتا دی ہیں آفیشلی. یعنی کہ اب یہ 3 چیزیں ہو گئی. مطلب آپ کسی نے یہ بھی کہا جی کہ مجھے ٹیسٹ نہیں آ رہا، یا میری سونگنے کی جو اسمیل ہے میں نہیں اسمیل کر رہا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی کوارنٹائن میں چلے جائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شک ہے اس بات کا کہ آپ کو کرونا ہو سکتا ہے، تو آپ فوری طور پہ خود کو علیحدہ کر رہے ہیں. یہ 2 نشانیاں انہوں نے بتائی ہیں آج. ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ تو مطلب اس کی تھوڑی سی بات ہو رہی تھی، لیکن میں کیئر ہومز کی بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیئر ہومز میں ابھی تک بڑی تشویشناک صورتحال ہے. کہا یہ چاہ رہا ہے کہ 41% تک کرونا کیئر ہومز میں پھیلا ہوا ہے. کیئر ہومز سے پہلے ہم بات جو کر رہے تھے، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سکولز کے سلسلے میں بھی نکولا سٹرجن جو ہے نا وہ پلان بتائے گی تھرسڈے کو. وہ بھی ہم بات کرتے ہیں اس پہ. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ کیئر ہومز کا بتا دیں. کیئر ہوم میں 46% جو کیسز ہیں وہ کیئر ہوم میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہزاروں کی تعداد میں کیئر ہوم میں UK میں، صرف اسکاٹ لینڈ میں 1000 سے زیادہ ہیں. تو بعض کیئر ہومز ایسے ہیں، کل ایک کیئر ہوم میں 10ویں موت ہوئی تھی. کیئر ہوم صرف 10ویں موت ہی نہیں ہوئی، بلکہ کیئر ہوم کا جو سٹاف ہے، جو باقی جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، 30 مریضوں میں بھی رہنے والوں میں کرونا پایا گیا اور 29 سٹاف کے لوگوں میں بھی کرونا پایا. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو وہ توجہ نہیں دی جا رہی جو ان کو دی جانی چاہیے، یا ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے.
اسٹاف کے پاس اگر اکوپمنٹ ہو تو پھر بچت ہو سکتی ہے. اگر اکوپمنٹ ہے اور اس کے باوجود کرونا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکوپمنٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا صحیح طریقے سے, تو اس میں کوئی ایس او پیز میں پھر چینجنگ کی جائیں. پر چینجز کی جائے, اور وہ اس حصے میں وہ اب نظر ثانی کر رہے ہیں اور بڑا منیوٹلی اس کو چیک کر رہے ہیں. کیونکہ اسٹاف کا تو ویسے ہی یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹرینڈ اسٹاف نہیں ہے ان کے پاس. تو اگر اب 29 ایک کیئر ہوم میں اسٹاف جو ہے اگر اس کا شکار ہو جائیں گے تو پھر وہ میرے خیال ہے گورنمنٹ کے لیے بہت سی مشکلات. جی بالکل, اور وہ اس حصے میں خاص توجہ دے رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ کیئر ہوم میں اتنی اموات کیوں ہو رہی ہیں. جی اچھا شیخ صاحب, آپ اسکولوں کی بات کر رہے تھے. انگلینڈ میں تو اس سلسلے میں خاصی ریزنمنٹ پائی جا رہی ہے. پیرنٹس ڈٹرمنڈ ہیں کہ یہ جو 1 جون سے وہ اسکول کھولنے جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ مت کریں, بلکہ وہاں تو ایک آرگومنٹ اور ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے اس معاملے پہ. یہاں اسکاٹ لینڈ میں کیا صورتحال ہے, میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس جنرل صورتحال پہ آپ بتائیں ہمیں. اسکاٹ لینڈ میں توقع یہی کی جا رہی ہے کہ 1 جون سے 2 ہفتے کے بعد جب وہ اعلان کریں گی, پابندیاں ختم کر دے گا, تو اس میں اسکولوں کو بھی شامل کر رہی ہیں. اسکول جو ہیں وہ کھولے جائیں گے 1 جون کو. لیکن ابھی کچھ پتہ نہیں, یا کوئی ڈیٹیلز کا نہیں پتہ. کھولتے ہیں صرف وہ بتائیں گی ابھی کہ دیکھیں گی اس وقت ریٹ کیا ہے, ریپروڈکشن ریٹ کیا ہے, ایک آدمی کتنے آدمیوں کو کرونا پھیلا رہا ہے. اگر تو وہ تعداد زیادہ ہوئی, وہ سمجھے کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہے, تو وہ اسکول نہیں کھولیں گے. لیکن اگر وہ سمجھے کہ اب حالات بہتر ہیں تو شاید چند کلاسیں جو ہیں وہ ریسٹرکشن کے ساتھ کھول دیں, کہ مثلا کلاس میں 15 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے, چند مخصوص قسم کی کلاسیں ہوں گی. لیکن یہ ابھی ساری جو ڈیٹیلز ہیں یہ وہ بتائیں گی نکولاس سٹرجن ہی, اور وہ حالات دیکھ کے بتائیں گی, کیونکہ لوگ بچوں کے سلسلے میں خاصے سینسٹیو ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ بغیر مکمل حفاظت کے ان کو اسکولوں میں بھیجا جائے. اور ظاہر ہے گورنمنٹ بھی نہیں چاہے گی کہ بچے جو ہیں غیر محفوظ طریقے سے اسکولوں میں جائیں. اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اسکولوں میں بچے آتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایریے سے ہوں, مختلف ایریوں سے بچے آ رہے ہوتے ہیں, مختلف بیک گراؤنڈ سے بچے آ رہے ہوتے ہیں. اب کسی کو نہیں پتا کہ اس کے پیرنٹس کس قسم کا کام کرتے ہیں, وہ کوارنٹائن میں ہیں یا کوئی باہر جا کے کام کر رہے ہیں. اب جس طرح ابھی یہی ہے کہ کیئر ہوم میں اگر کام کرتے ہیں تو وہاں کسی کو ہوا, کسی بچے نے لایا, وہ تو پوری کلاس کو دیا, اور پھر وہ سارے وہ اگر 15 یا 20 بچے کلاس میں ان کو پاس آن ہوا تو وہ تو 15-20 فیملیوں کو پھر آگے چلا جائے گا. تو یہ اس لیے ویری سینسٹیو معاملہ ہے, اس پہ میرا خیال ہے بڑی غور کرنے کی ضرورت ہے. ویسے تو یہاں پہلے کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اسکول یہاں عموماً جون میں چھٹیاں ہوتی ہیں اور اگست میں کھلتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کھولیں, لیکن مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ شاید یہ اسکول اگست میں ہی کھلیں گے. جی کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے. پہلے وہی کہہ چکے ہیں انگلینڈ میں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 جون سے کھولیں گے, لیکن نکلا ابھی تک یہی کہتی رہی ہے کہ شاید نہ کھلیں. لیکن اب یہ تھرسڈے کو بتائیں گی کہ وہ کھلتے ہیں کہ نہیں. شیخ صاحب, اب میں ذرا کرونے سے ہٹ کے آج آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال یہاں مختلف قسم کی فہرستیں دی جاتی ہیں کہ کون امیر لوگ ہیں, کون غریب لوگ ہیں, صنعت نے کیا کیا. یہ امیر لوگوں کی ایک فہرست آئی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ بھی یہاں بڑے کاروباری لوگ ہیں, اور ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے کچھ لوگ, یہ جو لسٹ آ رہی ہے اس میں کچھ لوگ شامل ہوں گے, یا ان کی کیا صورتحال ہوگی. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ جو نئی لسٹ آ جائی ہے اس میں ہمارے کن لوگوں کے نام ہیں اور کیا صورت ہے. جی میری صاحب, جو سنڈے ٹائمز آپ کو بتایا کہ ہر سال جو برٹن کے امیر ترین لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ شائع کرتا ہے, اور جب سے ایشین بزنس میں آگے آئے ہیں تو اس کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے. لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں, ایشین کی ایک خاص لسٹ بھی تیار کرتے ہیں. اچھا, بالکل سیپریٹ لسٹ, صرف سیپریٹ لسٹ ہوتی ہے کہ ایشین جو ہے یہ ٹاپ میں کون ہے. تو ہمارے 2 آدمی ہیں, ایک تو بیسٹ ویکیشن کیری والے سر انور پرویز, ان کو سر کا ٹائٹل بھی مل چکا ہے. ان کی جو دولت ہے وہ 3.1 بلین بتائی گئی ہے. اور دوسرے ان کے بھتیجے ہیں چودھری ضمیر, ان کی شاید 1.6 ہے. باقی سارے جو ہے نا وہ انڈین لوگ ہیں, اور ان میں مسلمان بھی ہیں 1-2 جو انڈین ہیں. تو لیکن پاکستانی صرف 2 ہی نام آئے ہیں. اچھا شیخ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ کیونکہ ہم آپ اگر یہاں بزنس کا دیکھیں تو بڑے بڑے بزنس, آپ چلے جائیں مڈ لینڈ کے ایریے میں یا مانچسٹر کے ایریے میں, ہمارے لوگ ہیں 10 کیشن کیریوں کے مالک ہیں, لیکن ان کا نام کیوں نہیں ان فہرستوں میں آتا؟
میں سب ایک تو یہ ہے کہ ابھی ہمارے لوگ جو ہے نا اتنے زیادہ میرے خیال میں جو کامیاب لوگ ہیں بزنس کے لحاظ سے وہ اسکاٹ لینڈ میں ہیں. اچھا پھر ایک اور بات ہوتی ہے کہ ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک نام پہ نہیں ہوتا بزنس. اگر کوئی کیش اینڈ کیری ہے اس کے 5-7 حصے دار ہوں گے. جب انڈیویجولی آپ دیکھتے ہیں تو اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ مانچسٹر میں کیش اینڈ کیریز ہیں لیکن چھوٹی ہیں, کوئی اتنی بڑی نہیں ہیں کہ ہم صرف بڑی کیش اینڈ کیری جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے لوگوں میں وہ صرف یہی ہے باٹلے ہے. بیسٹ وے بیسٹ وے سر باٹلے تو ان کی ایک انہوں نے چھوٹی سی بائی کار لی, اس کی سبسڈی اب ہے تو یہ انہوں نے بائی کار لی ہوئی ہے بیسٹ وے والوں نے, ایک ہی بڑا ہے اور ڈاکومنٹیشن جنہوں نے پوری کی ہوئی ہے. باقی ان کے ایک انڈینز کے بڑے ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے میرے خیال میں کہ یہ لوگ انڈیا سے ہی پیسہ لے کے آئے ہیں. لکشمی متل فیملی ہے, اس طرح ہندوجا برادران ہے, یہ بلینز پاؤنڈ لے کے اچھا اس میں بہت سے لوگ تھے جو انڈین اوریجن کے ہیں لیکن وہ آئے ہوئے ہیں ایسٹ افریقہ سے. وہ جب وہاں سے آئے تو وہ بھی اپنے ساتھ خاصی دولت وہاں سے لے کے آئے, یا انہوں نے یہاں رکھی بھی ہوئی تھی اپنی دولت, کاروبار وہاں کرتے تھے اس وقت تو بینک وغیرہ جو ان کے تھے یہیں تھے. میرا خیال ہے اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے. میں صاحب ہماری جو کمیونٹی موسٹلی جو آئی ہے مثلا اگر ہماری جو ٹوٹل اس وقت پاپولیشن ہے یہاں پہ 11 لاکھ ہے پاکستانیوں کی. ان میں تقریباً 8 لاکھ جو ہے نا 7.5-8 لاکھ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے علاقے سے تھے. اچھا یہ جو ہمارے لوگ شروع میں جو لوگ آئے ہیں 60-70s میں یہ بہت غریب لوگ تھے, پسماندہ لوگ تھے. ان کے لیے لیبر کلاس تھی, یہ ساری لیبر کلاس ہی ساری. تو ان کے پاس ان میں کوئی بزنس مین نہیں تھے. ان کے لیے یہی بہت تھا کہ انہوں نے اپنی فیملی کو پالا, پاکستان میں پیسے بھجوائے, اسٹیبلش کیا ان کو, اور جتنی انکم تھی ان کو دی. ہم اس کے بعد ان کے جو بچے آئے ہیں ان کو کچھ بہتر حالات ملے, وہ یہاں سے پڑھے لکھے. اچھا پہلی نسل پڑھی لکھی بھی نہیں تھی بالکل, وہ تو بالکل ایجوکیشن بھی نہیں تھی, اسکل بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, ایون لینگویج نہیں آتی تھی. تو ان لوگوں نے جو کچھ کیا, بنیادیں بنائیں, یہی بہت کچھ تھا. اس کے بعد جو اگلی جنریشن آئی وہ بچے کچھ یہاں سے پڑھے لکھے تھے, وہ تھوڑے سے بیٹر ہوئے. اب الحمدللہ ہمارے جو بچے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے آ رہے ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, بزنس مین ہیں. اور کئی ہمارے جو بچے ہیں وہ 40-50 ملین پاؤنڈ انہوں نے بنا لیا ہے. سکریچ سے سٹارٹ کر کے اتنے پیسے بنا لینا بڑی بات ہے. ہندو جو ہیں یا جو سکھ ہیں موسٹلی یہ کینیا سے آئے تھے, اور ان کو بزنس کا بھی ایکسپیرینس تھا اور ان کے پاس پیسے بھی تھے. انہوں نے آتے ہی یہاں پہ سب سے پہلے جو نیوز ایجنٹس کی شاپس لیں, پیٹرول پمپس لیے, اس کے بعد پراپرٹی میں آئے, بڑھتے آگے چلتے گئے. تو انشاءاللہ وقت آئے گا, ہماری کمیونٹی بھی وقت کے ساتھ ساتھ آگے آئے گی. جی اچھا شیخ صاحب, میں ایک اور آج گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے, چانسلر نے, کہ انہوں نے یہاں جو سیلف امپلائڈ کے لیے گرانٹ اسکیم کا اعلان کیا تھا, وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں. بڑی تشویشناک بات ہے چونکہ ہماری جو میجورٹی کمیونٹی ہے وہ سیلف امپلائڈ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس سلسلے میں 20 لاکھ 2 ملین سے زیادہ اپلیکیشنز جن کو ہم نے کیا ہے, اور اس کے لیے 6 بلین کی صرف رقم ہے. اور HMRC کے فگرز کے مطابق جو لوگوں نے کلیم ڈالے ہیں وہ 340 ملین کے. صاحب میں اسے صرف گورنمنٹ کی نالائکی کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے گورنمنٹ کے پاس پورے فگرز ہوتے ہیں, کتنے لوگ سیلف امپلائڈ ہیں کنٹری میں, کتنے لوگ جو ہیں ملازمتیں کر رہے ہیں, دوسرے کے پاس ملازمتیں کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم سیلف امپلائڈ کے لیے یہ فنڈز بنا رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے, تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپلائی کرنا ہے. 6 بلین وہاں پہ کیا کرے گا؟ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ذاتی طور پہ چانسلر کی نالائکی ہے یا کہ پوری سسٹم کا فیلئر ہے, پوری حکومت کا فیلئر ہے؟ نہیں, چانسلر کو کیا پتہ ہے بیچارے کو, وہ تو کل آیا ہے اور نہ ہی ان کو پتہ ہوتا ہے. یہ تو ویسٹ منسٹر والی بات ہوتی ہے, ویسٹ منسٹر والی. ان کو نہیں, وہ تو جو نیچے والا ہوتی ہے بیوروکریسی جو ہوتی ہے. نہیں لیکن پریس کو, دنیا کو تو پھر فیس کرنا ہے منسٹر نے نا. وہ تو منسٹر نے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ تنقید ساری تو اسی پہ ہوگی. اسی پہ ہوگی, لیکن منسٹر کو بیسیکلی تو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. ہمارے جو یہ منسٹر ہیں ان کو تو ایکسپیرینس بھی نہیں تھا, یہ تو بہت ہی جونیئر تھے.
ہاں مطلب اصل میں وہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ چانسلر کو ان چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں ہے، اور جب ان کا سٹاف یہ ساری چیزیں لاتا ہے تو وہ منوان اس کو آگے کر دیتے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا. ہاں ایکسپیرینس نہیں ہے، اور اس وجہ سے جی یہ جو سٹاف لے کے آیا ہے انہوں نے وہ آگے کر دیا. پہلے فرلو اسکیم کے متعلق جیسے انہوں نے کیا کہ ہم اس کو ریویو کریں گے، پھر اس کے بعد جب پریشر آیا تو پھر انہوں نے اسکیم کو ایکسٹینڈ کر دیا. تو یہ بڑی انسرٹنٹی، اب لوگ انسرٹنٹی کا شکار ہو گئے. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اسی وجہ سے جو یہ نمبر 2 جاب ہوتی ہے پرائم منسٹر کے بعد، جو دوسرے نمبر پہ جاب ہوتی ہے وہ فنانس کی ہوتی ہے، چانسلر ایکسچیکر کی ہوتی ہے. تو اس میں بڑے سینئر آدمی کو رکھتے ہیں. تو پہلے تھے ساجد جوید تھے اس جاب پہ، وہ بھی اتنے سینئر نہیں تھے اس معاملے لیکن میں، ان کو کچھ کسی حد تک ان کو ایکسپیرینس تھا کہ وہ پچھلی گورنمنٹ میں 5 سال منسٹر 5 سال منسٹر رہے تھے. ہاں جی، اور بڑی انہوں نے امپورٹنٹ جابس کی تھیں، تو ان کو پتہ تھا کہ منسٹری کیسے رن کی جاتی ہے. تو موجودہ چانسلر کا تو کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا، نام بھی نہیں جاتا. یہ تو بہت ہی جونیئر تھے. میرا خیال ہے دوسری دفعہ یہ پارلیمنٹ کے ممبر بنے. جی ہاں بالکل، اور بہت جونیئر ہے نا. بڑے جو چاند جو 54 نمبر پہ شاید یہ منسٹر تھے، تو ان کو ایک دم لا کے انہوں نے نمبر 2 جاب پہ بٹھا دیا ہے. تو کام تو سارا پھر بیوروکریسی چلائے گی نا، وہ جو سٹاف ہے وہی چلائے گا. تو اس وجہ سے میرے خیال میں منسٹر کو ذمہ دار ٹھہرانا ٹھیک نہیں. ہاں جن لوگوں نے اس کو منسٹر بنایا ہے وہ ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال بات یہ تھی کہ ہم تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ موسٹلی سیلف امپلائڈ ہیں، یہ ان کے لیے تھوڑی سی تشویشناک بات ہے کہ اگر گورنمنٹ اس اسکیم کو ریویو کرتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں جی کہ کل ہم اس گرانٹ کو ختم کر رہے ہیں یا ہم اس سلسلے میں کوئی اور اقدامات لے رہے ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے اس وقت تو کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے، ایون دو کہ لاک ڈاؤن بھی کم ہوگا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے یہ کہ یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں یہ اتنی جلدی بحال ہوں. بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کا پرابلم یہ بن رہا ہے باہر گاہک ہی نہیں ہے، مسافر ہی نہیں ہے. اگر لاک ڈاؤن ختم بھی ہوتا ہے، ابھی ایز ڈاؤن کرتے ہیں، تو ٹیکسی ڈرائیور کدھر جائیں گے، کتنے جائیں گے باہر؟ ابھی میجورٹی جو ہے یہ گھروں میں ہی رہے گی، یا اگر باہر نکلتے بھی ہیں انہیں بہت کم پیسنجرز ملیں گے. تو وہ لوگ بھی اوائڈ کرتے ہیں بیٹھتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ لوگ اس وقت کام پہ اتنا نہیں جا رہے یا جو اتنی ٹیکسی استعمال نہیں ہو رہی، تو ان لوگوں کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے. شیخ صاحب ساتھ ہی میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ لیبر پارٹی، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں امیگریشن کا ایک نیا بل انہوں نے دسمبر 2018 میں لانچ کیا تھا، لیکن اس کے اوپر پھر لے دے شروع ہوئی اور آج تک اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ابھی لیبر پارٹی نے اس میں ایک بڑا مطالبہ کیا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ امیگریشن کے معاملے میں جو افیکٹو ہو رہے تھے وہ سب سے زیادہ تھے NHS کے لوگ. جو نئی پالیسی بنائی گئی اس میں یہ طے کیا گیا کہ تنخواہ کا ایک سٹینڈرڈ ہو اور کوالیفیکیشن کا ایک سٹینڈرڈ ہو. بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں جو میجورٹی NHS کے ورکر اس وقت کام کر رہے ہیں وہ اس کوالیفیکیشن کے سٹینڈرڈ پہ نہیں آتے، چونکہ یہاں وزیر اعظم کا کہنا ہے یا گورنمنٹ کا کہنا ہے جی کہ ہم ہائی اسکلڈ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں. لیکن اب جو کرونا کی صورتحال بن گئی ہے، یہاں تو جو آرڈنری بھی NHS کا ورکر ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. تو وہ لیبر پارٹی نے اس پہ خاصا شور مچایا ہوا. انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ جو آسٹریلین پوائنٹ سسٹم لا رہے ہیں آپ اس کو ریویو کریں. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کہ بھائی اس کی کیا صورتحال بنے گی. میں سب سے زیادہ جو امیگرینٹس کے حق میں آدمی رہا ہے کہ ان کو لیگل کیا جائے وہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں. بے شک وہ ٹوری ہیں، لیکن جب وہ لنڈن کے میئر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں جو لیگل لوگ ہیں آپ ان کو ٹیکس ڈیٹ میں لے کے ان کو لیگل کریں، اور ٹیکس ڈیٹ میں آئیں گے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، وہ بھی تسلی میں رہے گی. لیکن اب وہ بالکل خاموش ہیں. حالانکہ اب وہ وزیر اعظم ہیں، اب ان کی اتھارٹی ہے، پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں، لیکن میرا خیال ہے شاید دل سے وہ اب بھی یہی چاہتے ہوں. یہ جو انہوں نے نیا سسٹم بنایا ہے پوائنٹس والا، تو اس پوائنٹ سسٹم میں ظاہر ہے انہوں نے خاصی سختی کی ہے. جو نئے لوگ آئیں گے ان کی تنخواہ اتنی زیادہ ہونا چاہیے، یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک انہوں نے سٹینڈرڈ بنایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوالیفائڈ لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں. ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا انہیں اتنے لوگ مل جاتے ہیں کہ نہیں. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور پھر اصل میں جو لیبر پارٹی نے ایشو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ویکسین کا کوئی امکان نہیں کہ اگلے سال کے آخر تک آئے، اور
اگر یہ کورونا کو ہماری زندگی کا پارٹ آف بننا ہے تو NHS کی اس کے لیے بڑی امپورٹنس ہے. میں صاحب ویکسین کے سلسلے میں آپ نے بات کی ہے، انشاءاللہ ہماری وہ جو سپٹمبر میں ایک تو آ رہی ہے، دوسری ویکسین بھی ہماری تیار ہو رہی ہے. پہلی جو آکسفورڈ یونیورسٹی والی ویکسین ہے اس میں برٹن جو ہے پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، امریکہ وغیرہ سارے پیچھے ہیں، امریکہ جرمنی وغیرہ سب پیچھے ہیں. ٹاپ پہ جا رہی ہے ہماری آکسفورڈ یونیورسٹی. دوسرے نمبر پہ ہماری امپیریل کالج کی بھی آ رہی ہے ویکسین. وہ اپنی علیحدہ بنا رہے ہیں، وہ علیحدہ اپنی بنا رہے ہیں، اور وہ اکتوبر میں شاید وہ ٹرائل شروع کر رہے ہیں. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے. ٹرائل شروع کر رہے ہیں نا، ٹرائل شروع کر رہے ہیں. میں تو حتمی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت تک ویکسین کے آنے کی، ہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ویکسین ہے وہ سپٹمبر کے اینڈ تک انشاءاللہ آ جائے گی. اصل میں اس میں اتنا زیادہ کنفیوژن ہو چکا ہے، کوئی کنٹری کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈفرینٹ بیانات آتے ہیں کہ اس کی جی ویکسین بنے گی کوئی نہیں، آپ کسی کے ساتھ ہی رہنا پڑے. وہ تو شیخ صاحب اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پہلے ہم ایک سٹیج پہ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم نے کرونا کو سمجھنا شروع کیا ہے، لیکن پھر کچھ ایسے کیسز آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے، اصل بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ دیکھیں آج اس 6 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد یہ کہا گیا ہے جی کہ یہ جو ذائقہ اور سونگھنے کی جو حص ہے یہ بھی پارٹ آف، یہ پارٹ آف جی 6 ماہ گزر چکے ہیں اور اب جا کے انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ بھی سمٹمز میں سے ایک ہے. اگر 6 مہینے میں اگر ان کو سمٹمز بھی نہیں پتہ چلی تو باڈی کے اندر جو ریئیکشن ہے، اب بہت سے لوگ ہیں، شروع میں یہ کہا گیا جی کہ یہ آپ کے لنگس پہ افیکٹ کرتی ہے، پھر کہا گیا جی کہ یہ آپ کے پاؤں پہ بھی افیکٹ کرتی ہے، پھر کہا گیا جی آپ کے گردوں پہ بھی افیکٹ کرتی ہے، پھر کہتے ہیں جی آپ کے چھالے بھی آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی کہ آپ کے دماغ پہ بھی افیکٹ کرتی ہے، پھر جو اس میں ایک اور آئی بات کہ یہ آپ کے جسم کے خلیوں سے چمٹ جاتا ہے، خون میں بھی آپ کے میرے صاحب یہ ایک نیا دشمن ہے. ابھی ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، اور جو دن گزر رہے ہیں نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب چند سال گزر جائیں گے. دیکھیں ویکسین آنے میں تو کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں، تو ابھی تو ہمیں بیماری کی نوعیت کا ہی نہیں پتہ. ویکسین جو ہے مکمل ویکسین ابھی تیار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سپوز وہ 10 چیزوں کی ویکسین تیار کر دیتے ہیں، یہ ایک فیملی ہے وائرس کی، یہ جو کرونا ہے، تو 10 جو آپ جو سمپٹمز ہیں ان کی ہم ویکسین تیار کر لیتے ہیں. 11 سمپٹم کا پتہ چلتا ہے بعد میں، جیسے کہ ابھی ہم نے ویکسین بیکار ہو گئی تو اس آدمی پہ تو وہ ویکسین بیکار ہوگی نا. مطلب کہ جو ویکسین ہے وہ اس کا بھی ٹائم ہے. بہرحال اللہ کرے کہ جتنی جلدی یہ آئے اور ہماری زندگی آسان ہو، چونکہ اس وقت پوری دنیا تنگ ہے اس بات سے. تو شیخ صاحب وقت کا تقاضا ہے کہ گلاسگو اور اس کے گرد و نواح میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، پھر ہماری ایک کمرشل بریک کا بھی وقت ہے. ناظرین کرام، گلاسگو اور اس کے گرد و نواح میں اذان عصر کا وقت، ہماری ایک کمرشل بریک، اور اس کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. میجر ماجد اور طاہر نام شیخ ایک مرتبہ پھر پروگرام خبر اور تبصرہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین اکرام، چونکہ آج پہلے ہاف میں بالکل ہی وقت نہیں رہا اور میں آپ کو نہیں بتا سکا کہ آج دوسرے ہاف میں ہم کیا کرنے والے ہیں. آج دوسرے ہاف میں ہمارے ساتھ کویت سے جناب قیصر شیخ صاحب ایک معروف بزنس مین ہیں جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. اور کویت کی وجہ یہ ہے کہ کویت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں تقریباً 1 ہفتے سے 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن ہے، اور وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا بتایا جائے کہ یہاں ہم لوگ تھوڑے سے اس لاک ڈاؤن سے، جو بڑا ایز ڈاؤن لاک ڈاؤن ہے، اس میں ہم کتنے تنگ پڑ گئے ہیں، مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں کی کیا صورتحال ہوگی. قیصر صاحب ہمارے ساتھ میرا حال لائن پہ ہیں. قیصر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوئے. آپ اس وقت رمضان ٹی وی پر اسکاٹ لینڈ میں لوگوں کے ساتھ شریک گفتگو ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ طاہر نام شیخ صاحب بھی موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. شیخ صاحب، میں آپ سے یہ پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ کویت شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں تقریباً 1 ہفتے سے 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے.
آپ ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میری طرف سے ریڈیو رمضان کی انتظامیہ اور سامعین کو بہت بہت سلام، وعلیکم اور السلام۔ اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو رمضان کی برکتوں سے بہرگاہ فرمائے اور ثواب عطا کرے، اور اس کے ساتھ جو ایک کرونا وبائی امراض کی شکل میں موجود ہے، سب جگہ پہ اس کے اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ آمین۔ جیسے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کویت میں آج کل 11 مئی سے چل رہا ہے جی 24 آور کرفیو چل رہا ہے، اس میں صرف آپ کو ریلیکسیشن ہوتی ہے جی 4 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک، لیکن اس دوران بھی آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے، آپ باہر واک کے لیے جا سکتے ہیں، باہر تھوڑا سا ریلیکسیشن، لیکن ڈرائیونگ منع ہے جی۔ اس سے پہلے جو 24 گھنٹے کرفیو تھا وہ سب سے پہلے دبئی میں لگا تھا، یو اے ای نے شروع کیا تھا، اور یو اے ای میں صرف دبئی میں انہوں نے ایک ویک رکھا تھا جی۔ یہاں کویت میں 11 مئی سے لے کے تو انہوں نے اناؤنس کیا ہوا جی 30 مئی تک یہ صورتحال رہے گی۔ انفارچونیٹلی میں تھوڑا سا آپ کو، اگر مجھے اجازت ہے تو میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں۔ جی جی۔ جیسے ہی یہ سارا یہ شروع ہوا کورونا وائرس کا، تو کویت نے ایز پریکاشن میئرز، کیونکہ مڈ فیبروری میں انہوں نے احتیاط شروع کر دی تھی جی، پریکاشن میئرز شروع کر دی تھی، تو انہوں نے اپنی 25 اور 26 فیبروری کی جو سیلیبریشن تھی وہ بھی کینسل کر دی تھی۔ وہ ایک دن کا نیشنل ڈے ہوتا ہے 25 فیبروری اور 26 فیبروری، ہیوج ایونٹس ہوتے ہیں جی، یہ ان کے نیشنل ڈیز ہیں، انڈیپینڈنس ڈیز ہیں، تو انہوں نے وہ بھی ساری جو ان کے فنکشنز تھے سیریمنیز تھی کینسل کر دی تھی۔ اس کے بعد فردر تھوڑا سا آگے جاتے ہوئے انہوں نے 13 مارچ کو ساری انکمنگ فلائٹس بند کر دی تھی۔ جی السلام علیکم کیسر صاحب، جی جی آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس وقت کویت میں کیا ریٹ ہے، آر ریٹ کیا ہے، کرونا کے پھیلاؤ کا ریٹ کیا ہے، کتنے کویتی جو ہے وہ اس مرض کا شکار ہے، اور کتنے لوگ ہاسپٹلز میں ہیں، کتنی ڈیتھس ہو چکی ہیں؟ جی ہاں، اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، اس میں آپ کا اپنا علاقہ، جیسے آپ یورپ میں رہ رہے ہیں کویت میں جی، کویت میں ایکچولی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ بہت پاپولیشن ڈینس ہے، یا جو ہمارے لیبر کے لوگ ہیں یا دوسرے جو لو انکم والے بندے ہیں وہ سارے اکٹھے رہتے ہیں جی، ایک ایک بلڈنگ میں 200 400 بندہ بھی رہتا ہے، تو مینلی یہاں پہ زیادہ ہے جی۔ اب انفارچونیٹلی پچھلے ویک سے یہ کوئی چیز میں اس کی شرح تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، یعنی ابھی ڈیلی 100-150 کیس کے قریب آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہیں وہ انڈینز ہیں جی، سب سے ہائی ریشو ان کی ہے۔ انڈینز کے بعد پھر ایجپشینز ہیں جی، ایجپشینز کے بعد پھر بنگلہ دیش کی باری آتی ہے، تو یہ ٹوٹل کا تقریباً 70-75% یہ 3 نیشنلٹیز ہیں جی۔ پاکستانی کتنے ہیں اور پاکستانیوں میں کرونا کی شرح کیا ہے؟ پاکستان کا شروع میں یہ بتاتے رہے ہیں کہ کس دن 6 کیس، کس دن 7 کیس، لیکن ابھی کیونکہ یہ اتنے کم ہیں کہ اس کو وہ بتاتے نہیں جی، وہ ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے 25% کہ سب نیشنلٹیز میں باقی اتنا جی، وہ پاکستان کا نہیں بتاتے۔ اس کے 2 ریزنز ہیں، آپ نے، کیونکہ یہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد کوئی اتنی زیادہ نہیں، تقریباً 1 لاکھ پاکستانی ہیں بس، جبکہ اس کے مقابلے میں انڈین کمیونٹیز مور دین 8 لاکھ کے قریب ہے۔ اچھا، وہ پاکستانیوں سے 8 گنا زیادہ ہے انڈین جو ہیں؟ انڈین 8 لاکھ کے قریب ہیں، 8 لاکھ کے قریب، ان میں ہاؤس میٹس وغیرہ، ڈرائیورس وغیرہ، سارا ٹوٹل کمیونٹی ان کی ساری تھی۔ تو مجموعی طور پہ آپ دیکھیں تو کویت میں خاصی کنٹرولڈ سچویشن ہے ابھی تک جی، یعنی اب تک ان کے ٹوٹل 1485 کیسز ہیں، جن میں سے 4093 ریکور ہوئے ہیں، اور صرف 112 ڈیتھ ہوئی ہیں۔ تو کویت گورنمنٹ پوری یعنی جتنی ان کی آپ کہہ رہے ہیں جی
वसाइल ना वो सब इस तरफ उन्होंने लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से इसको रोका जाए और इसको कंट्रोल किया जाए। जी कैसा साहब, आपने ये जो अभी थोड़ा सा तकाबली जायज़ा पेश किया है कि वहाँ जो इंडियन कम्युनिटी है या दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, ये कोई इस किस्म की भी उन्होंने फिगर्स दी हैं कि जो वहाँ की मकामी कम्युनिटी हैं जो अरब हैं उनकी क्या सूरत हाल है? मतलब अभी सऊदी अरब में तो वहाँ बहुत ऊंची शरह है, वहाँ तो शाही ख़ानदान में भी मतलब जो कोरोना वायरस है बुरे तरीके से फैला हुआ है। यहाँ जो लोकल अरब कम्युनिटी है उसकी क्या सूरत हाल है? यहाँ जो लोकल्स हैं जी, उनमें इनके दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो लोग हैं कि जिनको ये वायरस कभी लेके आए हैं, तकरीबन 28,000 पीपल्स जो इनके अपने नेशनल से उनको वायरस से वापस लेके आए हैं जी। अच्छा, वो दूसरे मुल्कों में थे, वहाँ से वापस आए हैं? जब सारे तो नहीं आए, टोटल तो तकरीबन 80,000 थे, उसमें से जो वापस आए हैं वो 28 के करीब। अब उनमें से वो जो कर रहे हैं, सेग्रीगेशन कर रहे हैं, कुछ को क्वारंटाइन कर रहे हैं, कुछ में ऑलरेडी सिम्टम्स थे। तो अभी रिसेंटली तकरीबन एक वीक से कोई चीज में ये कुछ आ रही है रिसेंटली 200, 150, 200, 250 के करीब, लेकिन अभी आज कुछ कम थे। पहले कोई चीज में ज्यादा नहीं था, नेशनल्स में नहीं था। अगर आप अरब की बात करें तो इजिप्शियंस में था जी, इजिप्शियन में बहुत ज्यादा। कि इस वक्त जो फ्लाइट्स है वो चल रही है या मुकम्मल तौर पे बंद है? आप जो अभी कह रहे हैं कि बैरून मुल्क से लेके आए हैं कुवैतीस को, तो ये चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं जिन पे वो लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल, चार्टर्ड फ्लाइट्स यहाँ से खाली फ्लाइट्स गई हैं, उनको ले गए हैं। इवन का पाकिस्तान से भी एक फ्लाइट आ रही है PIA की, जो यहाँ से लोगों को लेके जाएगी, वो भी फ्लाइट खाली आ रही है और लेके जाएगी जी। कुवैत ने, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया जी, कि एज प्रिकॉशनरी मेजर्स 13 मार्च को इनकमिंग फ्लाइट्स बंद कर दी थी। ठीक है, 13 मार्च के बाद वहां उन्होंने बंद कर दिया था कि कोई बंदा ना आए। उसके बाद कोई बंदा नहीं आ जा सकता। अच्छा, ये जो कर्फ्यू होता है, तो कर्फ्यू के दौरान बड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं खाने पीने के लिए, क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों को घरों में खाना पहुंचाने की कोई फैसिलिटीज हैं बूढ़े लोगों को? या इसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है जी। एक तो ये है कि आप घर बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं, आप ऑर्डर नोट करवा दें, कोऑपरेटिव्स में, सुपर स्टोर्स में, वो आपको घर पे डिलीवर कर जाते हैं। दूसरा तरीका ये है जी कि आप परमिशन ले लेते हैं, स्पेशल परमिशन। आपको एक वीक में एक बार परमिशन मिलती है बाहर जाने की, ग्रोसरी के लिए। आप किसी भी सेंटर में जाके पहले अपॉइंटमेंट लेके तो आप शॉपिंग करके आ सकते हैं जी। मेडिकल के लिए अगर आपने हॉस्पिटल में जाना है या कोई इमरजेंसी है तो वो आप डेली बेसिस पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपने परमिशन लेनी है पहले, और परमिशन 1-2 महीने में मिल जाती है जी। आप अप्लाई करें ऑनलाइन, 2 महीने में मैसेज आ जाता है कि आप जा सकते हैं। वेस्ट में जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, मसलन अमेरिका है, ब्रिटेन है, उन्होंने आम लोगों को, कारोबारी लोगों को मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस दिए हैं उनकी सहूलत के लिए। क्या कुवैत की गवर्नमेंट ने भी कारोबारी लोगों को या बिजनेसमैन जो है उनको कोई स्पेशल पैकेज दिया है कोरोना के दौरान? देखिए जी, अभी तक या आज तक तो हमेशा जब भी कभी कोई सूरत इस तरह की बनी है या मुश्किल हालात बने हैं तो कुवैत गवर्नमेंट हमेशा अपने नेशनल्स के साथ और फिर एक्सपर्टीज के साथ भी खड़ी होती है। लेकिन अभी तक जो सूरत जा रही है इसमें अभी तक कोई पैकेज उन्होंने अनाउंस नहीं किया। उम्मीद है शायद नियर फ्यूचर में या जैसे कुछ और आप समझते हैं तो करें कोई, अभी तक कोई पैकेज अनाउंस नहीं हुआ जी। लेकिन जो बंदे वो क्वारंटाइन कर रहे हैं, अभी इनके पास तकरीबन 27,000 बंदे जो इन्हें क्वारंटाइन किया हुआ है, और उसमें अभी 10,000 के करीब बंदे हैं जो इन्फेक्टेड हैं और उनकी वो केयर कर रहे हैं। ICU में भी है, जो सेपरेट हैं सारे, लेकिन ऐसा सच पैकेज अभी तक कोई नहीं आया सामने। शेख साहब, ये जो आपने फिगर बताई हैं उस छोटे से मुल्क की जिसकी थोड़ी सी आबादी है, ये तो खासी तशवीशनाक फिगर्स हैं। अच्छा, वहाँ अमवात की शरह इस वक्त क्या है, कितने लोग मर रहे हैं? चूँकि हमने किसी मीडिया में कुवैत का नहीं जिक्र सुना, तो इसलिए चूँकि आप हमारे साथ शिरके गुफ्तगू हैं तो हम आपसे इससे फ़ायदा उठाते हुए आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल अखबारात हैं या उनमें
اموات کی جو شرح ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ دیکھیں جی لوکل نیوز پیپر بالکل جو صورتحال ہوتی ہے وہ بالکل واضح اور کلیئر دکھ رہی ہیں جی. ایون ڈیلی بریفنگ ہوتی ہے جس میں انٹیریئر منسٹر اور منسٹر آف ہیلتھ جواب دیتے ہیں. ابھی تک جو کویت میں ریشو ہے جی وہ لیس دین 1 ہے, کیونکہ ان کے پاس 114,000 کیسز ہیں اور 112 موات ہیں بس, تو یہ 1% سے بھی کم ہے. ٹھیک, مطلب اموات کی شرح کافی کم ہے. اچھا شیخ صاحب, وہ بہت جی جی شیخ صاحب, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ بزنس مین ہیں, یہاں ہماری کمیونٹی کے اور بھی لوگ بزنس کے ان کا تعلق ہوگا. اب جبکہ یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, آپ لوگوں کا بزنس تو بڑی بری طریقے سے متاثر ہو رہا ہوگا. جی یہاں لاک ڈاؤن کی سچویشن یہ ہے جس سے آپ بالکل بزنس نہیں کھول سکتے جی, ہر چیز بند ہے اور تقریباً یہ 2 ماہ تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں, تیسرا ماہ تقریباً شروع ہو گیا. تو سب لوگ جن کے اپنے بزنس ہیں, سیٹ اپ ہیں, ان کی شاپس ہیں اپنی, تو سب کرائے تو دے رہے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی فائنینشلی سب انڈر پریشر, انڈر برڈن. تو دیکھیں اللہ نے خیر کریں انشاءاللہ, اس صورتحال سے باہر نکلیں پھر کماریں گے. یہ جو مجموعی طور پر صورتحال خاصی تشویش آ گئی. یہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے, انڈین ہے, بنگلہ دیشی ہے, تو ان کی کیا روٹین ہے یہ کرونا کے دوران؟ کیا یہ ہر وقت گھر میں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا فیملی کے ساتھ ابھی ملتے ہیں فیملیز وغیرہ کے ساتھ؟ جی یہاں پہ اسٹریٹجی کے میجارٹی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 90% کے قریب تو یہاں بیچلرز ہیں جی, یا 85% کہہ لیں آپ. تو بیچلر جتنے بھی ہیں یہ سارے گروپس کی شکل میں رہتے ہیں جی. ایک بلڈنگ میں اگر 10 فلیٹ ہیں, 6-7 فلور ہیں, اس میں 700-800 بندہ ہو تو ان کی اپنی کمیونیکیشن آپس میں رہتی ہے. فیملیز اپنے گھروں میں آئسولیٹڈ ہیں جی, اور گورنمنٹ بھی انکریج نہیں کرتی کہ آپ کسی کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں رہیں جی. تو یہ لوگ جو 24 فلیٹس میں رہ رہے ہیں, کیا اس سے کرونا کے پھیلنے کا مزید خطرہ نہیں بڑھ جاتا؟ کیونکہ اگر کسی فلیٹ میں 15-15 20-20 لوگ رہ رہے ہیں, اگر ایک کو کرونا ہوتا ہے تو وہ باقیوں میں بھی پھیل جائے گا. جی انہوں نے کیا جی کہ ابھی وہ کیا کر رہے ہیں کہ اگر کسی بلڈنگ میں ایک بھی بندہ کوئی وہ دیکھتے ہیں یا ٹریس کرتے ہیں تو وہ پوری بلڈنگ کو کوارنٹائن کر دیتے ہیں. ابھی 128 بلڈنگ کوارنٹائن ہے اس وجہ. اچھا, جس بلڈنگ کو وہ کوارنٹائن کرتے ہیں ان کو فوڈ بھی وہ پہنچاتے ہیں اور پوری ضروریات پہنچاتے ہیں جی. ٹھیک ٹھیک, اچھا انہیں سہولیات دیتے انہیں ہیں. سہولیات دیتے ہیں. ہاں جی, ان کو ابھی رمضان میں سحری اور افطاری دونوں پہنچاتے ہیں. گڈ. جی شیخ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کویت کی صورتحال سے آگاہ کیا. ہم انشاءاللہ اگر فیوچر میں بھی ضرورت پڑی تو آپ سے رابطہ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جی آپ. شیخ صاحب وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. جی ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ 24 گھنٹے کا بھی لاک ڈاؤن چلتا ہے, لیکن یہ ہے کہ شیخ صاحب نے ہمیں سے مطلع کیا ہے. ناظرین اکرام, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میجر ماجد اور طاہر نام شیخ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ. اللہ حافظ.